السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اولاد کی تمنا رکھتے ہیں، جن کے دل میں ایک معصوم بچہ پالنے کی خواہش ہے، یا جو ماں باپ بن چکے ہیں لیکن اپنی اولاد کی ہدایت، صحت، نیکی اور کامیابی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن ہر نعمت ملنے سے پہلے اللہ امتحان بھی لیتا ہے۔ کسی کو اولاد دیر سے ملتی ہے، کسی کو مل کر بھی آزما لیا جاتا ہے، اور کسی کی اولاد نافرمان بن جاتی ہے۔ لیکن میری بہنوں، اللہ کی رحمت بہت قریب ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی دعا، ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسی نصیحت سنیں گے جس سے انشاءاللہ اولاد کی راہ آسان ہوگی اور اولاد میں نیکی پیدا ہوگی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ دیر کرتا ہے لیکن نراش نہیں کرتا۔ کبھی کبھی اللہ بندے کو سوچ سمجھ کر اولاد دیتا ہے، کیونکہ اولاد صرف خوشی نہیں بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بہنوں، اگر اولاد چاہیے تو پہلے اپنے دل کو صاف کرو، اپنے گھر کے ماحول کو پاک بناؤ، اپنے دل میں گناہوں کو کم کرو، کیونکہ رحمت وہاں اترتی ہے جہاں دل اور گھر صاف ہو۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کہی، اولاد پیٹ سے نہیں دعا سے ملتی ہے، اور یہ بات 100% سچ ہے۔ ایک عورت تھی، 10 سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، دوا بھی کرائی، علاج بھی کرایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن اس نے رو رو کر اللہ سے کہا، یا رب، اگر اولاد میرے لیے اچھی ہے تو مجھے دے دے، اگر نہیں تو میرے دل سے یہ تمنا چھڑا لے، لیکن مجھے اس انتظار کی تکلیف سے نکال دے۔ اس نے تہجد میں صرف یہ دعا پڑھی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو سب سے اچھا وارث ہے۔ 40 دن تک یہ دعا پڑھی۔ 40ویں دن اللہ نے اس کے حالات بدل دیے۔ انشاءاللہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اب سنیے اولاد کے لیے وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے۔ نمبر 1، ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعاء۔ اس کا ترجمہ، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاک اور نیک اولاد عطا فرما، تو دعا سننے والا ہے۔ نمبر 2، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ترجمہ، اے اللہ، مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو سب سے اچھا وارث ہے۔ نمبر 3، اعوذ بکلمات التامات من کل شیطان وہمہ۔ اس کا ترجمہ، میں اپنی اولاد کو اللہ کے نام سے ہر برائی سے پناہ مانگتی ہوں۔ ان دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ دل سے پڑھی جائے تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ بہنوں، یہ وظیفہ بہت آسان ہے، لیکن سچا یقین چاہیے۔ وظیفہ صرف 21 دن، ہر نماز کے بعد 11 بار یا مصورو 100 بار استغفر اللہ۔ اس کے بعد ایک بار یہ دعا، ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ، اور آخر میں 3 بار درود شریف پڑھنا۔ یہ صرف طریقہ نہیں، یہ وہ دروازہ ہے جس سے رحمت اترتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب اولاد آ جائے
تو اس کی صحیح پرورش کرنا اصلی کام ہے۔ گھر میں حلال کمائی ہو، جھگڑا فساد کم ہو، بچوں کو شروع سے نماز سکھائے، موبائل اور غلط چیزوں سے دور رکھے، روز ان کے لیے دعا کرے، کیونکہ اولاد ہمارے عمل کی کاپی ہوتی ہے۔ یا اللہ، جو بہن اولاد کی تمنا رکھتی ہے اسے نیک اور پیاری اولاد دے، جو عمل سے ہے اس کی اولاد کو سلامت رکھ، جو ماں باپ ہیں ان کی اولاد کو نیکی، ہدایت، ایمان اور برکت دے۔ یا رب، کسی ماں کو دکھ نہ دے اور کسی باپ کو درد نہ دے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی وہ نعمت مل جاتی ہے اور کبھی اسی نعمت کے لیے انسان کی آنکھیں برستی رہتی ہے۔ کچھ لوگ اولاد کی خوشی میں ڈوبے رہتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی خالی گود کو دیکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ کسی کی آہ کو بیکار نہیں جانے دیتا۔ کبھی دیر ہوتی ہے مگر اندیر نہیں ہوتی۔ بہنوں، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ کبھی کبھی اللہ دیر صرف اس لیے کرتا ہے کہ جب نعمتیں دے تو اتنی برکت دے کہ آپ کی زندگی روشن ہو جائے۔ اور اگر اولاد ہے پھر بھی دل دکھی ہے، بچے بات نہیں مانتے یا راستے سے بھٹک رہے ہیں، تو یقین کرے اللہ کی طرف سچا رخ کرے۔ ماں کی دعا میں وہ طاقت ہے کہ تقدیر بھی بدل جائے۔ ماں کے آنسو کبھی خالی نہیں لوٹتے، کبھی وہ ترنت اثر کرتے ہیں اور کبھی وقت کے ساتھ پھول بن کر کھلتے ہیں۔ اے اللہ، جس ماں کی گود خالی ہے اس کی گود کو بھر دے، جس کی آنکھیں ترس رہی ہے ان آنکھوں کو رونق دے دے۔ اے اللہ، ان کے گھروں کو بچوں کی ہنسی سے آباد کر دے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفا دے دے، اگر کوئی راستے سے بھٹکا ہے تو اسے ہدایت دے دے، اگر کسی کے بچے بے بس، نافرمان، بحث یا پریشان کرنے والے ہیں تو ان کے دلوں میں محبت، سکون اور اداکاری ڈال دے۔ اے اللہ، ہر ماں کی آہ سن لے، ہر باپ کی تکلیف دور کر دے اور ہر گھر کو اولاد کی خوشیوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، دعا قبول ہونا ہماری ذمہ داری نہیں، دعا مانگنا ہماری ذمہ داری ہے، قبول کروانا اللہ کی ذمہ داری ہے، اور وہ کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی، جس نے زکریا علیہ السلام کی دعا سن لی، وہ آپ کے دل کی پکار کیسے نہیں سنے گا؟ صرف صبر کرے، نماز کو پکڑے اور دل سے دعا کرے۔ اگر یہ دعا آپ کے دل کو چھو گئی ہو، یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گیا ہو، یا آپ کو کسی ماں کی تکلیف یاد آ گئی ہو، تو اس ویڈیو کو لائک کرے، نیچے کمنٹ میں آمین لکھے اور ہر اس انسان تک شیئر کرے جو اولاد کے لیے پریشان ہے۔ شاید آپ کی شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی ماں کا سہارا بن جائے اور اللہ آپ کو اس کے بدلے ایسا ثواب دے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔